बाप और बेटे रुल कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 11 बाब 6 से 13 आयात। क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं, और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठ कर ना दे, मगर उसकी बेहयाई के सबब से तू जो कुछ दरकार है उसे देगा। मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूप क्यों न देगा। पाकला के पढ़े और सुने। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम व प्यार पहुँचे। मेरे अजीज़ों, आज की इंजील मुक़द्दस में हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की अहमियत को वाज़े करने के लिए अपने शागिर्दों को एक तमसील पेश की। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि हम दुआ करें, और इसीलिए उन्होंने दुआ सिखाई भी और फिर दुआ की अहमियत को भी वाज़े किया। मेरे अजीज़ों, दुआ क्यों ज़रूरी है? अगर ट्रेन में आप सफ़र करें तो ट्रेन चाहे कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, ईंधन के लिए रुकती है। अगर ऐसा ना हो तो ट्रेन अपना सफ़र जारी नहीं रख सकती। और यूं ही इंसान भी कितना मसरूफ़ क्यों ना हो, रोटी खाने के लिए वक्त ज़रूर निकालता है। अगर रोटी ना खाए तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह इंसान भी बिना दुआ के कुछ नहीं। खुदा के साथ गुज़रे हुए लम्हे, उसके साथ हम कलाम होना, खुदा के साथ गुफ्तगू करना हमें उससे जोड़े रखता है। खुदा से जुड़ना हमें ज़िंदगी और क़ुव्वत अता करते हैं। हमारे अंदर नया ईंधन भरा जाता है। हमारे अंदर मीठे पानी के झरने और सोते पैदा होते हैं। ये सोते कभी ख़त्म नहीं होते। मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदा पानी हमारे गुनाहों की बदौलत गंदे और बदबूदार और जहरीले मादों को निकालता है। एक सोता जब खुश्क हो जाता है तो दुआ के ज़रिए वो सोते फिर से नए हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि बिला नागा और मुसलसल दुआ करते रहें। बाइबल मुक़द्दस में 650 से ज़ायद दुआएं लिखी गई हैं, और बाइबल मुक़द्दस हमें ये भी बताती है कि दुआ करने वाला पहला शख्स शेत का बेटा अनूश था, जिसका ज़िक्र खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे में पाया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, पुराने अहदनामे में ख़ुद खुदा ने हारून और उसके बेटों को दुआ करना सिखाया। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया।
اور انجیل مقدس میں 25 ایسے حوالہ جات رقم ہیں جب خداوند یسوع المسیح نے دعا کی. خداوند یسوع مسیح کی ہوئی دعا کے بہت سارے الفاظ، بہت ساری دعائیں انجیل مقدس میں لکھی بھی گئی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح دعا کی اہمیت اور قوت سے واقف تھے. اس لیے وہ اپنے شاگردوں پر دعا کی اہمیت کو اس تمثیل سے واضح کرتے ہیں. اس تمثیل میں 3 دوستوں کا ذکر ہے. پہلا دوست جو اپنے دوست کے پاس بے وقت اور بن بلائے بن بتائے آدھی رات کے وقت آ گیا. یہ دوست چاہتا تو اسے بھیج بھی سکتا تھا، کوئی بہانہ بھی لگا سکتا تھا، لیکن دوستی کا رشتہ مضبوط تھا، اس لیے اس کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے دوست کو کچھ دینا چاہا، کچھ کھلانے کے لیے دینا چاہا، اور اس غرض سے وہ مانگنے نکلا اور اپنے تیسرے دوست کے پاس پہنچا. تیسرا دوست اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ سو رہا تھا، مگر اپنی مجبوریوں کو بلا کر دوست کو دینے کے لیے 3 روٹیاں دی. میرے عزیزو، 3 روٹیاں ہی کیوں؟ خدا یسوع مسیح نے 3 روٹیوں کا کیوں ذکر کیا؟ اس سے زائد کا کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، عام طور پر روٹی کی علامت بائبل مقدس کے حوالہ جات میں ایک اہم علامتی کردار ہے. روٹی رزق اور زندگی کی نمائندگی کرتی ہے، تاہم 3 روٹیاں الہی رزق کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یعنی خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. مہمانوں کو روٹی پیش کرنا احترام اور مہمان نوازی کی روایتی نشان ہے. 3 روٹیاں پاک تثلیث کی علامت سے بھی تعبیر کی جاتی ہیں، یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس. یعنی خدا ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے. اور میرے عزیزو، حیرت انگیز طور پر آخری فصح کے موقع پر جب خدا یسوع مسیح کے سامنے روٹی رکھی گئی تو وہ ایک روٹی نہ تھی، بلکہ یہودی دستور کے مطابق ایک کپڑے میں 3 روٹیاں لپیٹ کر رکھی گئی تھی، اور سربراہ پہلی اور تیسری روٹی کو نہیں توڑتا، بلکہ درمیان میں رکھی گئی دوسری روٹی کو توڑتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے یہ دوسری روٹی توڑی اور اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر دی کہ یہ میرا بدن ہے. خدا یسوع مسیح اپنا سب کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے. یعنی پہلی روٹی خدا باپ کی شفقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دوسری روٹی خدا یسوع المسیح کی نمائندگی کرتی ہے، اور تیسری روٹی روح القدس کی نمائندگی کرتی ہے. روح القدس طاقت کی علامت ہے، جو ہمارے لیے آنسو بہا بہا کر خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے، سفارشیں کرتا ہے، تاکہ ہماری دعائیں خدا کے حضور قبول ہو جائیں. ان تینوں روٹیوں کے علاوہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. اگر آپ اپنے پیاروں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو انہیں دعا کرنا سکھائیں، ان کے ساتھ مل کر دعا کریں، کیونکہ غریب کے لیے دعا تو کرنا آسان ہے، غریب کے ساتھ مل کر دعا کرنا مشکل ہے. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے کہا، یقین دلایا اور کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا.
اور اس وقت تک مانگتے رہو جب تک مل نہ جائے، اس وقت تک ڈھونڈتے رہو جب تک پا نہ لو، اس وقت تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہو جب تک کھل نہ جائے۔ کیونکہ میرے عزیزوں، بہت دفعہ ہم مانگتے ہیں تو پاتے نہیں، ڈھونڈتے ہیں تو ملتے نہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کھلتا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے قابل نہیں ہوتے، ہمارا دامن چھوٹا ہوتا ہے۔ خدا کے دینے میں کوئی کمی نہیں، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن ہمارا دامن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہ دیکھ کر ہمارے دامن کو کشادہ کرتا ہے اور ہمیں اس چیز کے لائق بناتا ہے اور پھر کثرت سے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے کتنا بےتاب ہوتا ہے تو زبور 18 پڑھے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب ایک شخص خدا سے دعا مانگتا ہے اور خدا کی فریاد ہیکل میں خدا کے حضور پہنچتی ہے تو زمین ہلتی اور کانپ اٹھتی ہے، پہاڑوں کی بنیادیں تھر تھرانے لگتی ہیں اور وہ کروبیوں پر سوار ہو کر گرجتا ہوا ہماری مدد کو آ پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ آئندہ سے میں تمہیں غلام نہ کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا۔ پھر کہا کہ تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اور پھر کہا کہ تم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ میرے عزیزو، یہودی دستور کے مطابق حقیقی بیٹے کا حصہ ایک ہوتا ہے، لیکن لے پالک بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ دگنا ہوتا ہے۔ خدا ہمیں دگنا دینا چاہتا ہے، اس لیے اپنی ذاتی دعا میں، خاندانی دعا میں اور جماعتی دعا میں ہمیشہ خدا سے فریاد کریں، دعا کریں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا